آج ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ گاؤں والے یا محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور لیتے ہی بکرے کی فوٹو لی اور ہم نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے میں نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے، 25,000 ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے خریدا تھا تو کیا ضرورت تھی اس بکرے کی نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس قربانی کے جانور کی قیمت کو بتانے کی؟ آج کون سا کام آج ہمارے اندر اخلاص کا رہ گیا ہے؟ آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے، ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے، بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل میں کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں آج ہم نے روزے دار لوگوں کو کھلائی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص باقی رہ گیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے عمرے کی توفیق دی، ہم عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سیلفی کھینچ رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور فوٹو کھینچنے کے بعد سیلفی لینے کے بعد اس کو ہم واٹس ایپ گروپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کبھی یاد کیجئے ہماری اس تقریر کو، شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو، کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو۔ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسے ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجئے، آئی فون لے لیجئے، آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجئے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجئے، اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو، آپ کی آواز وہیں دب جائے گی، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم تو 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں، 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل، لیکن یہ تو دلی اور بمبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے، ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے۔ جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا، موبائل بیکار ہے۔ اب آپ سم لے لیجئے، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمٹیا سے بول رہا ہوں، آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی۔ سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے، اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر
मोबाइल कार्ड डालना पड़ेगा, या मोबाइल के अंदर सिम कार्ड, मोबाइल में सिम कार्ड को डालना पड़ेगा। जब मोबाइल और सिम कार्ड दोनों मिल जाएंगे, उसके बाद में आप जिस जगह चाहेंगे गुफ्तगू करेंगे, जिस जगह चाहेंगे बात करेंगे। अब आपकी बात होगी। यही हाल है ईमान का और यही हाल है अमले स्वाले का। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, तो ये ईमान किसी काम का नहीं। आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, ऐसा अमले स्वाले भी किसी काम का नहीं। इसलिए फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। ए भाई क्या कर रहे हैं इधर? सही से बैठा दीजिए उनको, बहुत देर से। अच्छा तो ठीक है, तो निकाल दीजिए। तो वो किसी काम का नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए जिन्होंने अमले स्वाले किए, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी भी खत्म नहीं, यानी ना खत्म होने वाला अज्र, ना खत्म होने वाला इनाम, ना खत्म होने वाला अज्र है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। तो ये है ईमान और अमले स्वाले। अब ईमान किसे कहते हैं और ईमान हमसे किस चीज का तकाजा करता है? ईमान की 70 से ज्यादा दर्जे हैं, शाखाएं हैं। आप इधर करिए, वो कमेटी के लोग या जो रजाकार हैं वो देख लेंगे यार, इधर डिस्टर्ब ना करिए। तो मेरे भाइयों, ईमान के 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अब ईमान को समझने की कोशिश कीजिए। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिज़्उ व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। अरबी जबान में जब इस तरीके का जुमला बोला जाए, 50 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, तो इससे मुराद होती है कसरत। इससे ये मुराद लिया जाता है कि यहाँ गिनती मुराद नहीं है, यहाँ क्वांटिटी मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ कसरत मुराद है। यानी ईमान की बहुत सी ब्रांचेस हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। जैसे हम लोग अपने मुहावरे में बोलते हैं, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो 50 जूते मारूंगा तुम्हें। कभी कभी हम और आप बोलते हैं ना, ए ठीक से रहो, मैं 50 जूते लगाऊंगा तुम्हें। तो 50 जूते लगाने का मतलब क्या है कि उसको पकड़ के 50 गिनती से जूते मारोगे और हर जूते पे गिनोगे 1 2 3? नहीं, बल्कि यहाँ 50 से मुराद क्या है? सही से, ढंग से, अच्छी तरीके से संभल जाओ, नहीं तो इतना मारूंगा कि याद रखोगे, यानी बहुत ज्यादा और सख्त सजा दूंगा तुम्हें। तो यहां पर भी अल्लाह के नबी ने यही फरमाया, अल ईमानु बिज़उ व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। हाँ, 3 चीजों का जिक्र कर दिया। बहुत सी चीजों को तो नहीं बता पाऊंगा, और ये छोटे से खुतबे में, छोटी सी तकरीर में ये सारी बातें बताई भी नहीं जा सकती हैं। इस हदीस के अंदर जो 3 चीजें बताई गई हैं, उन्हीं 3 चीजों पर आज मैं इशारा करूंगा। फरमाया 3 चीजें क्या हैं जो ईमान का शोबा है, ईमान की शाख है, ईमान की ब्रांच है।
فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلی اور افضل برانچ، پہلی اور سب سے افضل برانچ، سب سے زیادہ بہتر برانچ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ تو پہلی برانچ ہو گئی اور سب سے افضل۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور دوسری چیز بتائی سب سے کمتر درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کر دینا، ہٹا دینا، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ راستے میں کوئی چیز نقصان دہ پڑی ہے، تکلیف دہ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم و حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی چیز وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے کہنا۔ لا الہ الا اللہ پر تو تفصیلی تقریر آپ نے سن لی، ممبئی سے آئے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ سے آپ نے بہت اچھی گفتگو سن لی۔ میں مکمل پوری تقریر لا الہ الا اللہ پہ نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی، بس کہہ دیا لا الہ۔ اب ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جاؤ اور مزاروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، اپنے گلوں میں تعویذ اور گنڈے بھی پہنتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور باباؤں کی قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ اور باباؤں کی مزاروں پہ جا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس طریقے کے شرکیہ نعرے بھی لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور مدد اور حاجت دوسروں سے مانگتے رہو، پوری کرواتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کے سامنے بھی سجدے کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو بھی پکارتے رہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ اے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید مل جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کے ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مر گیا۔ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔
जन्नत का मुस्तहिक हो गया। यानी जिंदगी भर गुनाह किए, जिंदगी भर कुफ्र और शिर्क में रहा और ये कलमा पढ़ लिया तो जन्नती हो गया। अगर ये कलमा नसीब न होता, ये कलमा न पढ़ता, इस कलमे की तौफीक उसको न मिलती और बगैर कलमा पढ़े वो मर जाता तो कहां जाता? जहन्नम में। ये कलमा पढ़ लिया तो कहां चला गया? जन्नत में। इससे पता चलता है कि यही वो कलमा है जो इंसान पढ़ ले तो जन्नती बना देता है और यही वो कलमा है कि जिसको पढ़े बगैर अगर कोई इंसान मर जाए तो फिर वो जहन्नमी हो जाता है। 80-80 साल तक गुनाह करने के बाद भी अगर तौफीक मिल गई, कलमा पढ़ लिया और मर गया तो जन्नती, और 80 साल तक गुनाह करके कलमे की तौफीक ना हुई और बगैर कलमे के मर गया तो जहन्नमी। आप अंदाजा लगाइए। आइए एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। सही बुखारी में वो वाक़या मौजूद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के किले का, जिसको खैबर कहा जाता था, उस खैबर का मुहासरा अल्लाह के नबी ने कर लिया। चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने और सहाबे किराम ने खैबर का मुहासरा कर लिया। एक किला था जिसमें यहूदी रहते थे। नबी अकरम ने और आपके सहाबा ने उस खैबर का मुहासरा कर लिया। अब जो लोग अंदर हैं वो अंदर रहेंगे, जो बाहर हैं वो अंदर नहीं जा सकेंगे। चारों तरफ से घेर लिया। खैबर का एक चरवाहा जिसका नाम असवद था, वो बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। वो खैबर के लोगों की, यहूदियों की बकरियों को जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। सुबह जाता था और शाम को आया करता था। वो अपने अपने बकरियों के मालिक से बकरियां चराने की कीमत लेता था, मजदूरी लेता था, मजदूरी लिया करता था, उजरत पे काम करता था। जब वो बकरियां चरा के आया तो क्या देखता है? खैबर का मुहासरा हो चुका है। पता लगाया तो पता चला मोहम्मद और उसके साथियों ने खैबर का मुहासरा कर लिया है। ये आया और सहाबा से कहने लगा कि आपके नबी कहाँ हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मुलाकात करना है। बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हैं, वो खैमा लगा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, जाइए उस पर्दे को हटा कर देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें नजर आएंगे। असवद नाम का ये बकरियों का चराने वाला ये यहूदी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाता है। उसके जहन में ये तसव्वुर था, उसके जहन में ये ख्याल था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो अच्छे खासे बॉडीगार्ड होंगे, इतने बड़े नबी और सहाबा इतनी इज्जत करते हैं उनकी, तो उनके पास तो बहुत बड़े बॉडीगार्ड होंगे, कई कई बॉडीगार्ड तलवारें लिए खड़े होंगे और आसानी से मुलाकात नहीं होगी। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद में मुलाकात होगी। आप आज मिले ना मिले, कल मिलने का टाइम दें या परसों मिलने का टाइम दें, पता नहीं कब टाइम देंगे। उसके जहन में ये तसव्वुर था कि पता नहीं मुझे मिलने का टाइम कब मिलेगा। लेकिन चले, जब उसने खेमे का पर्दा हटाया तो क्या देखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलीशान कालीन पर नहीं बैठे हैं, सोफे पर नहीं बैठे हैं, नरम गरम बिस्तर पर नहीं बैठे हैं, बल्कि कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई है। उसी चटाई पर मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है। इसने कहा, क्या आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? आपने सर उठाया, फरमाया जी। असवद ने कहा, मैं असवद हूं, मैं यहूदी हूं और इसी खैबर का रहने वाला हूं जिसको आपने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, कुछ बात करना है मुझे। आपने कहा अंदर आ जाओ। वो यहूदी अंदर चला गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। अल्लाह के नबी ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, आप ये बताइए कि आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप कौन सी तालीम देते हैं,
آپ کی دعوت کیا ہے, آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعلیم بس یہی ہے, اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے, بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے, اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. قل لا الہ الا اللہ, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو, وت و سوا, یعوق اور نصر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, حضرت عزیر کو, ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا, اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا, ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا, اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی. وہ جانتا تھا اس بات کو, اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ, اگر آپ کی دعوت کو میں نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ, اگر آپ کی تعلیم, آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا, اسلام لے آیا. کلمہ پڑھتے ہی اسلام لایا, مسلمان ہو گیا. اب دوسرا سوال دیکھیے, اسلام تو لے آیا, کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. اب اس کا دوسرا سوال, اے محمد رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, مجھے کوئی کام بتا دیجئے. ابھی تک تو میں یہودی تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا, یہ بکریاں میرے پاس موجود ہیں. آپ نے خیبر کو گھیر لیا ہے, یہ بکریاں ان کے مالکوں تک میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اسلام لے آیا, اب کوئی کام تو بتائیے, اب میں کام کیا کروں گا؟ آپ نے کہا تم جہاد کرنے چلے جاؤ. جہاد, نماز کا وقت نہیں تھا جس وقت وہ اسلام لایا, اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. رمضان کا مہینہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ رکھو. حج کا مہینہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حج کرنے جاؤ. جب حج کا مہینہ نہیں, روزے کا مہینہ نہیں, تو آپ نے نہ روزے کا حکم دیا نہ حج کا. نماز کا کوئی وقت بھی نہیں, اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو. آپ نے کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ, جاؤ فلاں جگہ. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگوں کی بکریاں ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, اگر ان بکریوں کو یہاں چھوڑ گئے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تب بھی جنت نہیں ملے گی جب تک ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دو. جاؤ پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو. دیکھ رہے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہو, چاہے کتنا بڑا نیک عمل آپ کر جائیے, لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی. آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں, کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہو جائے گا. جہاد جیسا عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے. آپ نے کہا جہاد میں بعد میں جانا, پہلے لوگوں کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو. آپ نے کہا جاؤ خیبر کا تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو اور یہ آدمی
اسود اس خیبر کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی بکریوں کو لوگوں کے حوالے کر دے۔ اس نے صحابہ سے کہا کہ بس ان بکریوں کو مجھے دروازے تک پہنچانا ہے، آپ دروازہ کھول دیجئے۔ جیسی دروازہ کھولا بکریاں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں، کیونکہ بکریوں کو اتنی شناخت تھی کہ میرا گھر کون سا ہے۔ بس دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں۔ اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا، پھر لڑا، کافی لڑا، اتنا لڑا کہ 2-4 کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی، یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے، اسود بھی مارے گئے، اسود بھی شہید ہو گئے۔ اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اسود کی لاش زمین کی اوپر پڑی ہے۔ صحابہ آگے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کروں، ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا، ہماری طرف سے مدافعت کیا، 2-3 کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا۔ اس لاش کا کیا کروں، ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسود ہے، خیبر کا یہودی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسلام لایا، ابھی تو مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ یہ پہلا شخص ہے، یہاں غور کیجئے گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا، اسلام لایا، کلمہ پڑھا، جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا، مارا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ نے اس کو جنت دے دی، یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا، یہودی رہا، مشرک رہا، کافر رہا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا، شہید ہو گیا اور جنتی۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی، ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ آئیے، ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر